میں امداد سن رہا ہوں، حکومت نے سخت فیصلے کرنا شروع کر دیا ہے، سخت اقدامات حکومت نے لے لیے ہوئے ہیں۔ تحریک لبیک کے اوپر پابندی لگانے کی منظوری وفاقی کابینہ نے دے دی ہے۔ اب 2 قدم باقی ہیں، 2 اقدامات ہوں گے جس کے بعد تحریک لبیک جو ہے وہ کالعدم ہو جائے گی۔ ایک طرف حکومت اسٹیبلشمنٹ یا سسٹم جتھا بندوں کے خلاف سخت پیغام دے رہا ہے، تو دوسری طرف تحریک انصاف ایک نیا محاذ کھولنے کی تیاری کر رہی ہے۔ تو کیا تحریک لبیک کے خلاف جو اقدامات کیے جا چکے ہیں یا جو ابھی کیے جائیں گے، اس کے بعد تحریک انصاف اس پوزیشن میں ہوگی کہ وہ اپنے ماضی کے طرز پر احتجاج کر سکے، یا جس کو وہ احتجاج کرتے جو ظاہر جتھا بندی کے زمرے میں آتا ہے، لشکر کشی کے زمرے میں آتا ہے، تو کیا تحریک انصاف اس پوزیشن میں ہوگی یا ان کو یہ کرنے دیا جائے گا؟ اور اگر تحریک انصاف ایسا کرے گی تو پھر ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ آج 2 بڑی چیزیں ہوئی ہیں اسلام آباد میں۔ ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ، جس میں عمران خان صاحب سے ان کے جو پارٹی رہنما ہیں، ان کے جو عزیز و اقارب ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، SOPs کے تحت ملاقات کرنے کی اجازت اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک بار پھر دی، احکامات جاری کیے کہ جو طے شدہ SOPs ہیں، ان SOPs کے اندر رہتے ہوئے عمران خان صاحب سے ان کے رفقا کی ملاقات کروائی جائے، ان کے اہل خانہ کی۔ اس میں سہیل آفریدی صاحب کا اسپیشل نام نہیں لیا گیا تھا، لیکن بہرحال کیونکہ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ ٹھہرے عمران خان صاحب کے عاشق، اور وہ عمران خان صاحب سے ملے بغیر صوبے میں حکومت بنانے کو تیار نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ کیونکہ حکومت نہیں ہوتے، وزیر اعلیٰ تو صرف وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں، قائد ایوان ہوتے ہیں، لیکن حکومت کابینہ ہوتی ہے۔ جب تک وزراء نہیں نامزد ہو جاتے، حلف نہیں اٹھاتے، تب تک صوبہ بغیر حکومت کے چل رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ کوئی حکم جاری کرنے کے، کوئی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ تو آج جب وہ لاؤ لشکر کے ساتھ، اپنے تمام پارٹی قائدین کے ساتھ پہنچے اسلام آباد ہائی کورٹ سے احکامات لینے کے بعد اڈیالہ جیل کہ جی مجھے اب اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم مل گیا، مجھے ملاقات کرنے دی جائے، تو ان کو پنجاب پولیس نے روک دیا اور وہ وہاں دھرنا دے کر بیٹھ گئے۔ کافی دیر تک وہ بیٹھے رہے اور اس کے بعد وہ اٹھ کر چلے گئے، اور یہ کہتے ہوئے کہ اب عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے جو عدالتی احکامات ہیں ان پر عمل درآمد اگر نہیں کرنے دیا جا رہا، تو اب ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے کہ ہم سڑکوں پر آئیں، عوام میں جائیں۔ تحریک انصاف سڑکوں میں کس طرح جاتی ہے، عوام میں کس طرح آتی ہے، اس پر میں آگے چل کے بات کرتا ہوں۔ لیکن اسی دوران اسلام آباد میں وفاقی کابینہ تحریک لبیک کو کالعدم قرار دینے کی، ان پر پابندی لگانے کی منظوری دے چکی، اور وفاقی وزارت داخلہ کو ہدایت دی گئی کہ فردر قانونی اقدامات وہ کریں۔ اب فردر قانونی اقدامات کیا ہوں گے کہ وزارت داخلہ پراپر ایک ریفرنس بنائے گی، وہ ریفرنس بنا کر سپریم کورٹ کو بھیجا جائے گا، اور سپریم کورٹ کو ظاہر ہے وہ ثبوت حکومت کو فراہم کرنا ہوں گے جن کی بنیاد پر تحریک لبیک کو کالعدم قرار دینے کا فیصلہ حکومت نے کیا ہے، جس کی منظوری دی ہے حکومت نے۔ سفارش پنجاب حکومت سے کروائی گئی تھی، اور کروائی گئی تھی کا میں ڈیلیبریٹلی لفظ استعمال کر رہا ہوں، میں یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ پنجاب حکومت نے سفارش کی تھی، لیکن پنجاب حکومت نے خود سے یہ نہیں کیا تھا۔ ایکشنز جو تھے وہ بھی وفاقی حکومت کے فیصلے کے اوپر ہوئے تھے، اور اس میں جس دن وزیر اعظم شہباز شریف شرم الشیخ جا رہے تھے، اسی دن محسن نقوی صاحب ان کو ایئرپورٹ پر چھوڑنے گئے، خود ان کی گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے، اور ان کو کہا کہ پرائم منسٹر صاحب بے فکر ہو کر جائیں، بنداس ہو کر آپ جائیں، پیچھے میں سنبھال لوں گا، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اور پھر یہی ہوا، سنبھال لیا گیا۔ اب وہ TLP جو الزامات لگا رہی ہے، یا تحریک انصاف جس طرح کی گفتگو کر رہی ہے، میں سن رہا تھا عمر ایوب صاحب، ویسے یہ بھی مذاق ہے، عمر ایوب صاحب سزا یافتہ ہیں اور وہاں پہ تقریب خطابات کرتے پھر رہے ہیں، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی پتہ نہیں 750 لوگ جو ہیں، ایک اندازے کے مطابق 750 لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ ایک اندازے کے مطابق نہیں ہوتا کبھی بھی، یہ جو ہلاکتوں کی فگر ہوتی ہے، زخمیوں کی فگر ہوتی ہے، وہ تو ایگزیکٹ ہوتی ہے نا، اندازے کے مطابق تو نہیں ہوتا کہ جی ایک اندازے کے مطابق اتنے لوگ نکلیں گے، وہ ہو سکتا ہے۔ جو آپ کے خیال میں ہلاک ہو چکے ہیں، جو آپ کی نظر میں شہید کیے جا چکے ہیں، ان کا فگر تو پراپر ہوتا ہے نا، یہ تو نہیں ہوتا۔ تو بہرحال وہ PTI والے اس طرح کا پروپیگنڈا، وہ تحریک انصاف والے
جو کر رہے ہیں. تو محسن نقوی صاحب نے کہا تھا کہ جی وزیر اعظم صاحب آپ جائیں، میں سنبھال لوں گا معاملے کو. تو وفاقی حکومت کا فیصلہ تھا کہ اس بار ان کو نہیں آگے آنے دینا، اور اسی لیے پھر ایکشن بھی ہوا، اور اسی لیے پھر پنجاب حکومت کو کہا گیا کہ اب کیونکہ آپ کی ٹیریٹری میں جو ریسٹرکشن میں سارا کچھ ہوا ہے، تو اپروپریٹ جو طریقہ ہے یا جو آگے چل کے جس پر کوئی سوال نہ اٹھا سکے، وہ یہی ہوگا کہ آپ جو ہے اس کی منظوری دے دیں، اس کو لازم قرار دینے کی سفارش کر دیں وفاقی حکومت کو. تو آپ کو یاد ہوگا کہ پھر پنجاب کی کابینہ نے منظوری تو دی، لیکن خبر ذرائع سے میڈیا میں آئی، اور اس کے بعد اگلے دن پھر عظمیٰ زاہد بخاری صاحب نے پریس کانفرنس کی، اور وہ بھی کہا گیا تھا کہ آپ نے پریس کانفرنس کریں نا، آپ اس کو آن کریں. پھر آج بھی عظمیٰ زاہد بخاری صاحب نے پریس کانفرنس کر کے پھر بتایا کہ آج چند گھنٹوں میں کالعدم قرار دے دیا جائے گا تحریک لبیک کو. تو جو نکات رکھے گئے اس سمری میں جس کی وزیر اعظم صاحب نے منظوری دی ہے، وہ جو ہے وہ میں ذرا آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں. ان میں کہا گیا ہے کہ ٹی ایل پی پر نفرت انگیز تقاریر کرنے کی وجہ سے پابندی عائد کی جائے. ٹی ایل پی فرقہ وارانہ انتہا پسندی اور تشدد میں ملوث ہے. ٹی ایل پی بین الاقوامی تعلقات خراب کرنے کا باعث بنی. آپ کو یاد ہوگا فرانس کے سفیر کو نکالنے کے لیے جو لانگ مارچ لے کر جایا گیا تھا عمران خان صاحب کے دور میں. اس سے پہلے فیض آباد دھرنا جو تھا نواز شریف مسلم لیگ نون کی حکومت میں، اور شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم تھے. اور چارج شیٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ٹی ایل پی اقلیتوں کے خلاف تشدد میں ملوث ہے. ٹی ایل پی ہجوم کے تشدد میں ملوث ہے، یعنی پر ہجوم و تشدد جو موب جو تشدد ہوتا ہے، وائلنس ہوتا ہے، موب وائلنس، اس میں ملوث ہے. ٹی ایل پی نے نجی اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا. ٹی ایل پی ہتھیار سازی میں ملوث ہے. ٹی ایل پی نے محرم میں شیخو پورہ اور میاں والی میں فرقہ وارانہ تشدد کیا، 70 لوگ زخمی اور 5 جاں بحق ہوئے. یہ ان کے اوپر الزام لگایا گیا چارج شیٹ میں. جیو رپورٹ کر رہا ہے یہ جو مرید کے میں جو انسیڈنٹ ہوا تھا یا آپریشن یا جس میں ایک ایس ایچ او شہید ہوا اور پھر درجنوں پولیس اہلکار زخمی بتائے گئے. 3 راہگیر کہا گیا حکومت کی طرف سے کہ وہ شہید ہوئے، اور اسی طرح کوئی ٹی ایل پی کے کوئی کافی سارے لوگ ان کے بھی زخمی ہوئے تھے. تو یہ سارا چارج شیٹ میں ڈالا گیا ہے. اب اس میں بنیاد کیا ڈالی گئی ہے، وجہ کیا بنی ہے پابندی لگانے کی، کہ ٹی ایل پی جتھا بند ہو کر اسلام آباد کی طرف جا رہی تھی. اور اس کو لنک کریں پی ٹی آئی کے ساتھ. 25 مئی یا 2014 کے دھرنے، اس میں ایس ایس پی عصمت جونیجو کا سر پھاڑ دیا گیا تھا، سرکاری املاک جلائی گئی تھی، پی ٹی وی کے اندر جا کر توڑ پھوڑ کی گئی تھی، اور پی ٹی وی پر قبضہ کر کے نشریات بند کر دی گئی تھی. آپ کو یاد ہوگا، جس پر عارف علوی صاحب نے عمران خان صاحب کو فون کر کے کہا تھا بھائی صاحب مبارک ہو، وہ گھس گئے ہیں پی ٹی وی میں. تو اس پر عمران خان صاحب نے بہت گندی گندی گالیاں نکال کے کہا ان کا یہ اشر ہونا چاہیے، ان کے ساتھ یہی سلوک کیا جانا چاہیے. پھر عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ وزیر اعظم ہاؤس میں گھس کر اس کو گردن سے پکڑ کر نکالیں. یہ سارا کچھ کہا تھا، بلے سے پھینٹا لگاؤں گا، جتھا بندیاں. پھر مسلسل عمران خان صاحب ایک پرامن جلسے بھی کرتے رہے، لیکن جب انہوں نے لانگ مارچ کیا وہ پرتشدد ہوا. 25 مئی کو اپنی حکومت کے خاتمے کے بعد 2022 میں جو لانگ مارچ کیا تھا وہ پرتشدد تھا. ڈی چوک پر ریڈ زون میں جس طرح آگے لگائی گئی تھی. اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کی گرفتاری پر جو کچھ ہوا، بلکہ اس سے پہلے 14 اور 15 مارچ کو جب اریسٹ وارنٹ عمران خان صاحب کے اسلام آباد ہائی کورٹ کی عدالت کے ان کے اوپر تعمیل کروانے کے لیے پولیس گئی تھی اسلام آباد کی اور لاہور کی، تو 2 دن تک پولیس کے اوپر پیٹرول بم پھینکے گئے، وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. پھر 9 مئی کو گرفتار ہوئے، جو کچھ ہوا وہ بھی تاریخ ہے. پھر اس کے بعد عمران خان صاحب نے اپنا ستمبر اکتوبر میں اسلام آباد میں ان کی کال پر جو کچھ ہوا، پھر 26 نومبر کو جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے. تو کوئی خاص فرق نہیں ہے سوائے ٹی ایل پی ظاہر ایک ٹوٹل ایک مذہبی جماعت اور مذہبی نعرے کے ساتھ سیاست کر رہی ہے، اور یہ ذرا ان کا تھوڑا سا پولیٹیکل ٹچ بھی ہے. لیکن 26 نومبر کو عمران خان صاحب کو کہا تھا کنٹینر پر قاسم سوری نے کہ مذہبی ٹچ دے دیں. تو جب ٹی ایل پی جو ہے جس کے پاس پی ٹی آئی کی نسبت زیادہ لوگوں کو جذباتی کرنے کے لیے، جن کے پاس نعرے بھی ہیں، جن کی جو نظریہ کہہ لے یا جن کا جو منشور کہہ لے یا جو جس سوچ کے تحت وہ اپنا نکلتے ہیں سڑکوں پر، وہ تو زیادہ لوگوں کو جذباتی کرنے والی بات ہوتی ہے. مذہبی عقائد لوگوں کے جڑے ہوتے ہیں اس کے ساتھ. عمران خان صاحب کے ساتھ عمران خان کی محبت لوگوں کی ضرور ہے،
تو ٹی ایل پی پاکستان جیسے ملک میں جب ان کے اوپر اتنی سخت پابندی لگ سکتی ہے اور وفاقی حکومت منظوری دے سکتی ہے، تو پھر تحریک انصاف اگر سہیل آفریدی صاحب جو کہہ رہے ہیں، یا عمران خان صاحب نے جس مقصد کے لیے سہیل آفریدی صاحب کو وزیر اعلیٰ بنایا ہے، ریاست کے ساتھ عدم تعاون خیبر پختونخوا میں جو دہشت گردی کے خلاف آپریشنز ہیں وہ، اور پھر اسلام آباد کی طرف چڑھائی کر کے، یا جس کو وہ لانگ مارچ کہتے ہیں، کیونکہ یہ چڑھائیاں تھیں سرکاری وسائل کے ساتھ، سرکاری وہ جو بڑے بڑے کیا ہوتے ہیں وہ جو اپنا ایکسیویٹرز وہ لے آ کر، کرینے لے آ کر، ٹی ایل پی کا تو صرف کرین نشان تھا نا، یہ تو کرین لے کر آتے تھے نا، کرینے لے آ کر اسلام آباد کے اوپر قبضہ کرنا، اسلحہ لہراتے ہوئے آنا، پولیس والوں کو مارنا، رینجرز والوں کو گاڑیوں کے نیچے کچل دینا، یہ سارا کچھ تحریک انصاف کے ریکارڈ پر ہے۔ تو جب وہ اب، کیونکہ اب ریاست نے ایک بڑا فیصلہ جب لے لیا ہے تو پھر وہ ٹی ایل پی تک تو محدود نہیں ہوگا، تو پھر اب اگر یہ ایک پیغام ہے نا پی ٹی آئی کے لیے بھی، آج اگر یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے، ظاہر ہے اب یہ الیکشن کمیشن اپنا وہ کہہ رہا ہوں وزارت داخلہ ریفرنس بنا کر سپریم کورٹ کو بھیج دے گی، اور سپریم کورٹ کو لگے گا کہ سالڈ ریزنس ہیں، تو سپریم کورٹ ہو سکتا ہے کل عدم قرار دے دے۔ کوئی عام تنظیم جو الیکشن کمیشن میں رجسٹر نہیں ہوتی، اس کے لیے پھر دہشت گردی کے ایکٹ کے تحت اس کے اوپر پابندی لگ جاتی ہے، کل عدم ہو جاتی ہے، لیکن جب پارٹی ونس الیکشن کمیشن میں رجسٹر ہو جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سپریم کورٹ سے ریفرنس کی منظوری لینا، سپریم کورٹ سے اجازت لینا ضروری ہے۔ جب سپریم کورٹ اجازت لے لے گی تو پھر ایکشنز اور بڑھا دیے جائیں گے۔ تو جب ٹی ایل پی کے ساتھ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو پھر تحریک انصاف بے شک بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، لیکن اگر وہ اسی طرح یا اس سے ملتا جلتا کوئی کام کریں گے تو پھر ان کے خلاف بھی سخت ایکشن ہوگا۔ ایک بار وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ ٹی ایل پی کو، پی ٹی آئی کو کل عدم قرار دیا جائے گا، وہ کہہ چکے ہوں گے، اس پر عمل نہیں ہوا، کوئی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن آگے چل کے میسج ضرور ہے تحریک انصاف کے لیے کہ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پر ایکٹ کرو، احتجاج کرنا احتجاج کرو، الیکشن لڑنا الیکشن لڑو۔ اب تو خیر ان کو وہ بھی اجازت نہیں ہے، لیکن بہرحال اگر آپ بہیو کرو گے لائک پولیٹیکل پارٹی تو آپ کے لیے سارے دروازے کھلے ہوں گے۔ تو پی ٹی آئی نئے محاذ کی تیاری کر رہی ہے، لیکن دوسری طرف سے جو سخت اقدامات ہیں وہ شاید پی ٹی آئی کو اب اس بات کی اجازت نہ دے کہ آپ پشاور سے نکل سکے۔ اگر اسلام آباد یہ فیصلہ کر کے مریدکے میں اتنا بڑا کریک ڈاؤن کروا سکتا ہے تو اسلام آباد پھر شاید کے پی کے سے، وہ جو میں سن رہا تھا عمران ریاض کو کہ وہ جنید اکبر یہ تیاری کر رہے ہیں، وہ وہاں پہ کارنر میٹنگز وغیرہ کر رہے ہیں کہ اسلام آباد کی طرف جانے کی تیاری، تو اگر اس طرح ہے تو پھر اس بار شاید وہ نہ ہو کہ یہ اٹک کے پاس آ کے اسلام آباد کی پولیس، پنجاب کی پولیس اور کے پی کے جو سے آنے والے جو لوگ ہیں یا جو مارچ ہوگا ان کے درمیان وہاں مت بھید ہو، ایسا شاید نہ ہو۔ تو اس بار ان کو پشاور سے ہی شاید نہ نکلنے دیا جائے، کچھ اور فورسز استعمال کی جائیں، اور اس کے بعد اگلا قدم پھر شاید وہی ہو جو ٹی ایل پی کے خلاف اٹھایا گیا ہے۔ نیا محاذ بہرحال کھلنے جا رہا ہے ٹی ایل پی کے بعد پی ٹی آئی کا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔ کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع۔ ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں۔ پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو دیر کس بات کی، آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں۔ For more information, call us 9233 8122 280.